میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں، ایک بہت ہی منفرد اور دل کو چھو لینے والی کہانی۔ نیلم میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ ہم دونوں ہم جماعت تھیں، شروع سے ایک ساتھ اکٹھی پڑھتی آئی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنی فری تھیں کہ ایک دوسرے کے گھر بھی چلی جاتی تھیں۔ میں اپنے دل کی ہر بات اس سے شیئر کر لیتی تھی۔ نیلم کی 3 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ اس کے گھر آنے جانے کی وجہ سے مجھے اس کے بھائی جنید سے پیار ہو گیا۔ میں نے نیلم کو بتا بھی دیا کہ مجھے تمہارا بھائی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا بھائی مجھے کچھ خاص لفٹ نہیں کرواتا تھا اور چپ ہی رہتا تھا۔ میں نیلم کے گھر شاید اس کے بھائی کی وجہ سے ہی زیادہ جانے لگی۔ میرا ایک بھائی تھا جو مجھ سے چھوٹا تھا، وہ 9th کلاس میں پڑھتا تھا اور میں نے اور نیلم نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب میں اور نیلم دونوں کالج جاتی تھیں۔ نیلم کا بھائی اسے چھوڑنے آتا تھا اور میرے ابو مجھے چھوڑنے جاتے تھے۔ اس طرح کبھی کبھار میں نیلم کے بھائی کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں سہیلیوں نے گریجویشن کر لیا۔ اب میری امی کو میرے رشتے کی فکر ہونے لگی، جبکہ میرا دل تو نیلم کے بھائی کے لیے دھڑکتا تھا۔ میں نے امی کو بتانا مناسب نہ سمجھا اور ان کی رضا کے آگے چپ ہو گئی۔ تابش کا رشتہ میرے لیے آیا۔ تابش چونکہ امریکہ سے آیا تھا، ویل سیٹلڈ تھا اور گڈ لکنگ بھی تھا، تو امی نے میری رضامندی پوچھ کر ہاں کر دی۔ اب میری منگنی تابش سے ہو گئی۔ اس منگنی میں نیلم اور اس کا بھائی جنید بھی آئے، تو نیلم کا بھائی جنید مجھے بہت گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میری اور تابش کی منگنی اکٹھے ہوئی تھی۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ پوری منگنی میں اس کا دھیان مجھ پر ہی رہا۔ منگنی ہونے کے بعد نیلم اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی گئی اور ہم لوگ بھی کافی تھک چکے تھے، اس لیے اپنے اپنے بستر میں جا کر سو گئے۔ رات کے 2 بجے مجھے فون آیا جس پر نیلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ آج تو منگنی بھی آئی تھی، تو فون کیوں کیا ہے؟ تو میں نے ہیلو کیا تو ایک مردانہ آواز سن کے میں چونک گئی۔ میں نے بولا، جی کون؟ آگے سے آواز آئی، میں جنید ہوں۔ تو میں حیران ہو گئی اور پوچھا کہ جی خیریت ہے، اس ٹائم فون کیا ہے؟ جنید نے کہا، نمرا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں سن کر حیران رہ گئی اور بولی کہ آج تو میری منگنی ہوئی ہے اور اب میں اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کر سکتی، میں انکار نہیں کر سکتی۔ تو میں نے بولا کہ یہ اب ناممکن ہے۔ وہ بہت غصے میں بولا کہ میں تمہیں وہاں شادی نہیں کرنے دوں گا، جو مرضی ہو جائے، تم صرف میری ہو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں بوکھلا گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ رات ساری اسی طرح آنکھوں میں گزر گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے نیلم کو فون کیا اور ساری رات والی بات میں نے اس کو بتائی۔ وہ بھی سن کر پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں بھائی سے بات کروں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ پھر 2-3 دن بعد مجھے فون آیا جنید کا اور بولا، نمرا تم مذاق سمجھ رہی ہو، میں واقعی بہت سیریس ہوں تمہارے معاملے میں، پھر نہ کہنا کہ میں نے کوئی غلط کام کر دیا ہے۔ تم آج ہی اس رشتے سے انکار کر دو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا۔ ادھر جنید کے ماں باپ نے امی سے بات کی کہ ہمارے بیٹے نے واپس جانا ہے، تو آپ ہمیں جلدی نکاح کا ٹائم دے دیں، کیونکہ اس کے پیپر بھی بنوانے ہیں۔ جنید نمرا کو ساتھ لے کر جائے گا امریکہ۔ امی نے جب مجھے بتایا تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا مصیبت پہ مصیبت پڑتی جا رہی ہے۔ امی نے ابو سے بات کی، ابو رضامند ہو گئے
اور 8 دن کا ٹائم لے کر لیا نکاح کا۔ وہ جہیز میں کچھ بھی نہیں مانگ رہے تھے، تو ابو نے کہا ٹھیک ہے، اگلے جمعے کو ہم نکاح پڑھا دیں گے۔ اب ہمارے گھر میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میرے گلے میں تو یہ خوشی ہڈی کی طرح پھنس گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں نیلم کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو امی نے منع کر دیا کہ نہیں، تمہارا نکاح ہے، اب تم نے کہیں نہیں جانا۔ میرے لیے دن اور رات پریشانی میں کٹنے لگ گئے۔ جمعہ کو نکاح تھا، امی نے سوٹ وغیرہ بھی تیار کروا لیا۔ بہت ہی بھرا ہوا کامدار سوٹ سرخ جوڑا میرے لیے تیار کروایا، اور ساتھ ہی میچنگ چوڑیاں، جیولری، سب کچھ لایا گیا۔ نکاح سے ایک رات پہلے سب اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیٹی سوچوں میں گم ہی تھی کہ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اور رات کے 4 بجے مجھے کسی کی کمرے میں آنے کی آہٹ سنائی دی۔ میری آنکھ کھلی تو سامنے جنید کھڑا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے جلدی سے میرے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ کمرے کو لاک لگا کے آ رہا تھا۔ میں نے اس سے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اتنے جوش سے مجھے پکڑے ہوئے تھا کہ میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا منہ اس نے زبردستی دوپٹے سے باندھ دیا تھا، اور میرے ہاتھ بھی۔ اب میں مکمل اس کی گرفت میں تھی۔ اس نے مجھے بے آبرو کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور میری عزت داغدار کر دی، اور بولا اب کرو اس سے شادی، اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گیا۔ میں وہاں اپنے نصیبوں کو رونے لگی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ اب میں امی کو کیا بتاتی؟ اسی طرح کرتے کرتے صبح ہو گئی اور امی میرے کمرے میں آئیں۔ تب تک میں اپنے آپ کو کچھ سنبھال چکی تھی۔ امی سمجھی کہ شاید میں رخصت ہونے کی وجہ سے رو رہی ہوں، تو امی نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جیسے ہی امی نے مجھے اپنے ساتھ لگایا تو میں اور زیادہ اونچا اونچا رونے لگی، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی، اور کہنے لگی کہ امی مجھے نہیں یہ نکاح کرنا۔ امی پریشان ہو گئی کہ نمرا، آج تو ہم نے ان کو نکاح کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا امی میں نے نہیں نکاح کرنا، آپ ان کو منع کر دیں۔ میری اسی طرح بات چیت کرتے ہوئے ابو بھی کمرے میں آ گئے، اور ابو نے ہم دونوں کی باتیں سن لیں۔ تو ابو نے بڑے پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو تم نے رضامندی دی تھی تو تمہاری منگنی کی، اور تم سے پوچھ کر ہی نکاح کا دن مقرر کیا، اب تم کیوں منع کر رہی ہو؟ میں نے کہا ابو مجھے نہیں پتا، بس آپ ان کو انکار کر دیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ جبکہ سب مہمانوں کو بھی بتا چکے تھے۔ امی اور ابو بہت پریشان ہو گئے۔ مجھے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس روئے ہی چلی جا رہی تھی۔ اور آخر کار امی نے ابو سے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم نے یہ نکاح نہیں کرنا۔ خیر بہت سوچ بچار کے بعد ابو نے فون پر ان لوگوں سے معذرت کر لی، اور یہ نکاح ہونے سے رہ گیا۔ مجھے اپنی قسمت پر رہ رہ کے رونا آ رہا تھا۔ جنید نے اس طرح میری زندگی تباہ کی کہ میں نہ کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ اپنی زندگی میں کسی کو آنے کی اجازت دے سکتی تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا، میں نیلم سے بھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایک دن میں نیلم کے گھر گئی تو مجھے جنید نظر آ گیا۔ میں نے جنید کو اکیلا پا کر اس کو کہا کہ اب تم میرے لیے رشتہ بھیجو، میں نے ادھر انکار کر دیا ہے۔ تو وہ بولا میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
میں سمجھی تھی کہ وہ خوش ہو جائے گا، لیکن میں تو سکتے میں آ گئی اور اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے چیخنے لگی کہ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، اب میری زندگی صرف تمہاری ہے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور اپنا گریبان چھڑا کر چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے۔ میں اسے پسند کرتی تھی لیکن کبھی اظہار تو نہیں کیا تھا، تو اس نے کس ناکردہ گناہ کی مجھے سزا دی ہے۔ آج میری عمر 35 سال کی ہو گئی ہے۔ امی آج بھی مجھے بولتی ہیں کہ شادی کر لو، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں امی، میں آپ کی خدمت کروں گی اور آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ جبکہ میرے بھائی کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اس کا ایک بہت ہی پیارا بیٹا ہے۔ میں سارا دن اس کے ساتھ اپنا دل بہلا لیتی ہوں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو اپنے کمرے میں جا کر خوب روتی ہوں اور کہتی ہوں کہ کبھی کبھی ہماری خوشیوں کو کس طرح انجانے خوف کی نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کے نیک نصیب کرے، آمین۔ کہانی پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔